اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 34 پڑھنے والے ہیں ہم۔ آج ہمارا لاسٹ ڈے ہے رمضان کا۔ اپنے آپ کو کن امیدوں اور تسلیوں کے ساتھ عید میں داخل کرنا ہے، نئے مہینے میں داخل ہونا ہے، نئے سال میں داخل ہونا ہے۔ وقال الحمد للہ الذی، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اور شکر اللہ کی ہیں، اذهب عنا الحزن، جس نے ہمیں غموں سے نکال لیا۔ جنت کی بات ہو رہی ہے۔ پچھلی آیا میں اللہ تعالیٰ جنت ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ جنت باغات ملیں گے ایسے لوگوں کو جو اچھے کام کرتے رہیں، جو دنیا میں لگے رہے ہیں کسی نہ کسی کام میں، جنہوں نے وقت ضائع نہیں کیا، وہ جنت پہنچ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے ہمیں غموں سے آزاد کر دیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اس دنیا میں ان انسانوں نے بہت غم اٹھائے ہیں۔ ہمیں ایک بڑی عجیب پکچر پتہ ہے اس دنیا کی، ہم ہمیشہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں انکانشیسلی کہ سب ٹھیک رہنا چاہیے، کچھ غلط نہ ہو، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو، ارد گرد کچھ غلط نہیں ہونا چاہیے، فیملی میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، فائنینشیل پرابلمز نہیں آنے چاہیے، نقصان نہیں ہونا چاہیے، میں ہار نہ مان جاؤں کہیں، ہار مان جانا تو اپنا فیلئر ہے، میں ہار نہ جاؤں کہیں۔ تو جو بھی جن جن چیزوں سے ہمیں ڈر لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھا کے بتایا تھا کہ یہ ہونے والی ہیں، دیر از نو وے آؤٹ، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے بچ کے نکل سکیں۔ زندگی ہر دن مشکل ہے، ہر دن امتحان ہے، ہر روز کوئی نیا چیلنج آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ہم جب اپنا گارڈ گرا دیتے ہیں نا، ہم جب امید کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہونا چاہیے، پھر کچھ خراب ہو جاتا ہے تو ہماری امید ٹوٹ جاتی ہے، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے آرام کا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے سکون کا، ہمیشہ ہمیشہ کے سکون کا، لیکن وہ جنت میں ہے۔ اس دنیا کے بارے میں کبھی بھی ہم سے نہیں کہا گیا کہ یہ آسان ہونے والی ہے، یا یہاں کوئی امتحان ہمارا انتظار نہیں کر رہا۔ چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی بیماری ہو، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی کی مشکلیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، سر کا درد ہے، بخار ہے، فلو ہے، پیٹ میں درد ہے، اور وہ بیماری عمر بھر ساتھ رہتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہی ان کی بیماری ہے، کچھ لوگ ہیں جن کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اسکول ہے۔ دے آر ناٹ میڈ فار دس اسٹرکچر۔ وہ کوئی آرٹسٹک انسان ہے یا کوئی زیادہ ضرورت سے زیادہ اسمارٹ انسان ہے، عام انسانوں سے زیادہ آئی کیو والا انسان ہے، وہ میٹرکس میں فٹ ان نہیں ہوگا۔ اب اس نے کیسے اپنا راستہ بنانا ہے، وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ قرآن کیا کر رہا ہے؟ اللہ کرے اس رمضان کے بعد ہم قرآن پاک سے ایک پرماننٹ کنیکشن لے کر جائیں۔ رمضان میں ہم سب کا تعلق بہت اچھا ہو جاتا ہے قرآن پاک سے، رمضان کے بعد اس کو مینٹین کرنا دیکھنا پڑے گا۔ عید والے دن کون قرآن اٹھا لیتا ہے اور صرف ایک آیا پڑھ لیتا ہے؟ وہ ایک آیا آپ سے ہی بات کر رہی تھی۔ اس دنیا میں بڑے سارے غموں میں سے ایک غم اکیلے رہ جانے کا غم ہے، لونلی نیس۔ مسلمان کبھی بھی لونلی نہیں ہو سکتا، اکیلا نہیں ہو سکتا، اس کے پاس تو قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر لمحہ اس سے بات کر رہے ہیں، اکیلا ہو جانے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ آپ امیجن کریں، آپ غموں میں ٹوٹ رہے تھے، آپ نے قرآن کھولا اور قرآن آپ سے کہہ رہا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ۔ ایک وقت آئے گا جب تم کہہ رہے ہوگے اللہ سے، یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے غموں سے نکال دیا۔ اس دن یہ کہنے کے لیے آج کے دن غم سہنا ضروری ہے، آج کے دن مشکل جھیلنا ضروری ہے۔ سر درد ہے تو ہے، بیماری آ گئی ہے تو آ گئی ہے، پرابلم آ گئی ہے تو آ گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبر مصیبت کی پہلی چوٹ پہ کیا جاتا ہے، 10 دن بعد تو سبھی قبول کر لیتے ہیں۔ پہلی جب ضرب لگی ہے، پہلی بار جب مصیبت آئی ہے، اس کا پہلا جب دھچکا لگا ہے، تب آپ کے منہ سے کیا نکلا ہے، تب آپ کے دل سے کیا نکلا ہے، تب جب آپ درد کی پیک پہ تھے، اللہ تعالیٰ سے کمپلین کر رہے تھے، شیطان نے دماغ میں آ کے یہ تو نہیں ڈال دیا کہ یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، آج دن کو یہ کیا تھا نا اس وجہ سے یہ ہو گیا۔ ایک آپ آلریڈی تکلیف میں، دوسرا اس نے آپ کا رب چھین لیا ہے آپ سے، ڈسٹنس کریٹ کر دیا، اور آپ بھی مان جاتے ہیں اس کی بات، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ نہیں آ رہا، وہ آپ کے اگینسٹ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اسے لگ رہا ہے یہ اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گئی، یا آپ نے دن کو جو غلط کام کیا تھا اس کی وجہ سے مصیبت آ گئی۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہر ایک چیز ایک امتحان ہے۔ کیا پیغمبروں پہ امتحان نہیں آئے؟ جن سے سب سے زیادہ محبت ہے ان کی زندگی سب سے زیادہ مشکل ہے۔ آپ قرآن پاک کھولیں اور دنیا آپ کو کھائے جا رہی ہو، ہر طرف سے آپ کی اٹینشن لی ہوئی ہے، ہر طرف سے آپ کو گھولے جا رہی ہے اپنے کام کروانے میں، آپ قرآن کھولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے دا لوسٹ لائف میں، کم ترین زندگی میں،
فوراً مل جانے والی زندگی میں دنیا کے دو مطلب ہیں. دنیا ادنا سے ہے، لوور، دنیا کا مطلب لوئسٹ، اس سے زیادہ کم تر زندگی پاسبل نہیں تھی. اور وہ جو فوراً مل جاتی ہے، اسی لیے اس کو اپوزٹ آخرہ ہے جو دیر سے ملے گی. امتحان صرف یہ ہے کہ میں ابھی فوراً مل جانے کو فوراً سے پکڑ لیتی ہوں، فجور رہا جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس جھپٹ جاؤ جو مل جائے، یا ٹھہر کے یہ دیکھا جائے کہ بعد میں کیا ملنے والا ہے. ابھی یہ لے لیا تو نقصان تو نہیں ہو جائے گا کوئی. بٹھا کے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں ہمیں وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ دیا گیا ہے اس دنیا میں استعمال کرنے کے لیے تھا، زندہ رہنے کے لیے تھا، جینے کے لیے ضروری تھا. زندہ رہنے کے بعد دنیا چھوڑ دینی ہوتی ہے. زندہ رہنے کے کھانا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، زندہ رہنے کے لیے مل گیا ہے، اب اس کے بعد ہر وقت دماغ میں کھانا نہیں چلنا چاہیے. زندہ رہنے کے لیے ریلیشن شپ ضروری ہے، وہ پوری زندگی نہ بن جائے. زندہ رہنے کے لیے جاب اور بزنس ضروری ہے، وہ پوری زندگی نہ بن جائے. وزینتہا، خوبصورتی کی بھی علامت ہے. آپ اچھے دکھیں گے اچھے کپڑوں میں، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی ایجوکیشن، اچھی اپیرنس بہت ضروری ہے. لیکن ایک دوسرا رخ بھی ہے سکے کا، وما عند اللہ خیر وابقا، پر جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. ہر وہ چیز جو ہمارے پاس اس دنیا میں، ہمارے پاس کھانا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر کھانا ہے. جنت انتظار کر رہی ہے ہمارا. ہم بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمیں جنت میں کسی کو یہ بتانا بھی نہیں پڑے گا کہ مجھے یہ والا فلیور پسند ہے، آپ پلیز بنا دیں، اتنا پورشن چاہیے مجھے. 10 لوگوں نے مینگو ملک شیک پینا ہے، سب کی چوائس الگ ہے. کسی کو کریمی زیادہ چاہیے، کسی کو مینگوش زیادہ چاہیے، کسی کو شوگر زیادہ چاہیے، جو بھی ہے. 10 لوگوں کا کھانا ان کی پسند کا اس دنیا میں بن ہی نہیں سکتا. وما عند اللہ خیر وابقا، جو کچھ ہمارے پاس آج ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پاس اس سے بہتر ہے. کیا آج قربانی دے سکتے ہو اس کی؟ وہ جو ابھی مل گیا ہے تمہیں، حاصل ہے، جو چاہو کرو. کوئی قید تو نہیں لگائی نا اللہ تعالیٰ نے، ایسے غلطی کرے تو فوراً سے آگے کوئی پکڑ تو نہیں لیتا فرشتہ. وَأَبْقَا، ہمیشہ باقی رہنے کے لیے ہے. اس دنیا میں ہمیں ہو سکتا ہے ٹی وی دیکھنا بہت پسند ہے، we are obsessed with dramas, we are obsessed with vlogs. کیا جنت میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہوگی؟ اس دنیا میں ہمیں کرکٹ کھیلنا بہت پسند ہے، نماز ضائع ہو جاتی ہے، کرکٹ کی نماز قضا ہو جاتی ہے کرکٹ کی وجہ سے. فی شغل فاکہون، جنت میں کھیلیے گا. کوئی نہیں کہہ رہے اس دنیا میں مت کھیلیں، ہر چیز ایک بیلنس میں ہونا ضروری ہے. شغل فاکہون کا کیا مطلب ہے؟ 2 ہمیں امیجز ملتی ہیں جنت کی. متکئین فیہا علی الارائک، وہ تختوں پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، بادشاہوں کی طرح ریسٹ کر رہے ہیں. اور ایک دوسری طرح کے لوگ ہیں فی شغل فاکہون، انہوں نے ریسٹ نہیں کرنا، وہ ذرا زیادہ ایکٹیویٹیز والے انسان ہیں. وہ اس دنیا میں ہائیکنگ اور اسکائی ڈائیونگ اور ڈیپ سی ڈائیونگ کے خواب دیکھنے والے انسان ہیں. کچھ کر پائے تھے، کچھ نہیں کر پائے تھے. آپ لگائیں وہاں آسمانوں سے چھلانگے، اڑیں جہاں اڑنا ہے، سمندروں کے اندر تہہ میں جانا ہے، دیکھنا ہے اللہ کی مخلوق دیکھیں. وہاں تو پورا باڈی سوٹ بھی نہیں پہننا پڑے گا. دنیا جب جب مشکل ہو جنت یاد کر لینی چاہیے. دنیا جب جب مشکل ہوگی جنت اللہ تعالیٰ آپ کو خود یاد کروا دیں گے. آپ پہنچے تو صحیح قرآن تک. ہر روز صرف ایک آیا، اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہوں مجھ سے اور میں بات نہ سنوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز پڑھنے ہم نے اس لیے جانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. ہماری محبت ابھی اس درجے کو نہیں پہنچی کہ ہم اپنی محبت کی وجہ سے چلے جائیں. اس کی محبت میں چلے جائیں نماز پڑھنے، اس کی محبت میں آ جائیں قرآن تک. وہ آپ کے زخموں پہ مرہم رکھ دے گا، آپ کی اندھیر نگری میں روشنی کر دے گا. ہمیں سے اکثر ساری زندگی ہماری دوست ڈھونڈنے میں ہی گزر جاتی ہے. کوئی کمپینین ہو، کوئی ہو جس سے آپ ہر بات کر سکیں. اسکول میں جن بچوں کے دوست نہیں ہوتے وہ بہت پریشان رہتے ہیں. زندگی بھر کی یہ اسٹرگل ہے، چاہے آپ کسی بھی اسٹیج پہ، یو نیڈ کمپینین شپ. آپ کو چاہیے ہوتا ہے کوئی ایسا انسان جو آپ کو سمجھ جائے. اور ہم بہت پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، ہر انسان میں اصل میں ہم رب ہی ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. کیا ہوتا ہے جب قرآن آ جاتا ہے زندگی میں؟ لوگ ہماری ضرورت نہیں رہ جاتے پھر، ان کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں. وہ جو ہم نے اکثر سنا ہے نا کہ اللہ کے لیے انسانوں سے محبت، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے صلح، اللہ کے لیے ناراضگی. جو ایک شاعر نے کہا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. تو اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت کب اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں ہم جب انسان ہماری ضرورت نہیں رہتے.
جب دنیا کی کوئی چیز ضرورت نہیں رہتی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اس دنیا میں صرف اللہ کے سوا گزارا نہیں ہوتا، باقی سب کے سوا ہو جاتا ہے. یہ بات ہمیں سمجھ کب آئے گی؟ جب کوئی تعلق بن جائے گا اور وہ تعلق ہے آپ کا اللہ سے، وہ بے پناہ محبت کرتا ہے آپ سے، آپ کی حفاظت کے لیے بھیجتا ہے روز فرشتے، آپ کے دل کی تسلی کے لیے کلام بھیجا ہے اس نے 23 سال لگا کے، آسمانوں سے فرشتوں کی فوجیں اتری ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اسٹرگل میں گزری ہے تاکہ 2025 میں اور آپ یہ نہ کہہ سکیں گے میں اکیلا ہوں اس دنیا میں. اس نے لکھ دیے ہیں خط. اب دنیا کا کوئی انسان اکیلا نہیں ہو سکتا. اس نے خط صرف مسلمانوں کو نہیں لکھے، یا ایھا الناس، لوگوں سے بات ہو رہی ہے، دلاسے مل رہے ہیں انہیں، انہ غفور شکور، وہ بخش دیتا ہے. ہم سے کس نے کہا ہے کہ گناہ ہونے ہی نہیں چاہیے، غلطیاں ہو ہی نہیں سکتی؟ کیا پیرامیٹر ہے جنہ کا؟ نیکیاں برائیوں سے زیادہ ہونی چاہیے بس. You and I and every single human being on the planet will make mistakes. بات صرف اتنی ہے کہ کون خود کو معاف کر کے اور اللہ سے معافی مانگ کے آگے بڑھ جاتا ہے. کبھی کبھی انسان ہمیں بہت گلٹ میں ڈال دیتے ہیں، ہم سے غلطی ہو جائے، ہم اس پہ شرمندہ ہوں، معافی مانگ لیں، تب بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ساری عمر معافی نہیں ملنے والی. پھر ہم کسی اسکالر سے سن لیتے ہیں کہ جب تک اس بندے نے معاف نہیں کیا اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کریں گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک انسان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں؟ وہ قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے. اگر اس دنیا پہ آپ اپنی غلطی پہ شرمندہ نہیں ہیں، اگر ہم نے معافی نہیں مانگی، اگر ریپینٹ کیے بغیر، اگر کریکٹ کیے بغیر مر گئے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے اس بندے تک کہ تم ٹھیک نہیں کر کے آئے. کسی کو احساس ندامت ہوا ہی نہیں ساری زندگی، اب وہ انسان معاف کرے گا تو ہوگی معافی. لیکن کوئی انسان ہے جو اس دنیا میں ہے شرمندہ، اس نے اپنا رویہ بدل لیا ہے، آپ کے منہ سے کسی کے لیے غلط بات نکل گئی تھی، اس نے ساری زندگی اپنے پاس رکھ لی، بھلے آپ نے بری باتیں کہنا چھوڑ دیا ہو، اب اللہ نے آپ کو اس انسان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا. معافی مانگنے سے معافی مل جاتی ہے. اس دنیا میں آپ صرف اللہ کے گناہ گار ہیں، باقی کوئی انسان آ کے آپ پہ حق نہیں جتا سکتا، آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ معافی نہیں ملے گی. اس سے جا کے معافی مانگنی ہے معافیاں. دنیا والوں کے پاس بھی جانا ہے، ان کا دل بھی نہیں دکھانا اس کی وجہ سے. دنیا مقصد نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا سینٹر ہو تو کوئی انسان ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. طواف کعبہ میں کیا کرتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سینٹر بناتے ہیں اور اس کے گرد چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں. یہی کرنا ہے زندگی میں. ٹرائی اینگل ہے، ایک میں ہوں اور آپ ہیں. اگر ہم اللہ کے تھرو ایک دوسرے تک نہیں پہنچتے تو دونوں ایک دوسرے پہ ظلم کریں گے. آپ کو اگر یہ نہیں پتا کہ میں لاوارث نہیں ہوں، میرے پیچھے میرا رب ہے، اور مجھے اگر یہ نہیں پتا کہ آپ لاوارث نہیں ہیں، آپ کے پیچھے آپ کا رب ہے، بھلے آپ کے ماں باپ ہوں یا نہ ہوں. یہاں پہ اس دنیا میں ہم ماں باپ سے ہی کرتے ہیں نا، بچوں کے، کسی بھی انسان کے. سسرال کلچر میں ہم نے دیکھا ہے رویہ بدل جاتا ہے ساس سسر گھر سب لوگوں کا جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ آئے ہیں، ان کو پتہ ہے اب ان کے وارث آئے ہیں. اللہ کرے وہ الوارث بھی نظر آ جائے ہمیں، وہ جو زمین و آسمان کا وارث ہے، جو آپ کا وارث ہے. جیسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات دکھنے لگ گئی، جب بھی ہم کسی انسان کو اپروچ کریں گے اللہ تعالیٰ کے تھرو، وہاں ظلم نہیں ہوگا، وہاں زیادتی نہیں ہوگی، وہاں لوگ تڑپیں گے نہیں، لوگ اللہ سے جا کے فریادیں نہیں کیا کریں گے، کیونکہ آپ کو ڈر لگ جائے گا اس کی محبت سے، اس کے الرحمن ہونے سے. بہت نام ہے اللہ تعالیٰ کے، المنتقم بھی ہے، انتقام لینے والا. ڈراتے وہ آپ کو الرحمن سے، میری محبت سے ڈرو. وہ محبت جو مجھے سامنے والے انسان سے، وہ محبت جو مجھے تم سے ہے. آپ نے اپنا خیال نہیں رکھا، پکڑ لینی اللہ تعالیٰ نے گردن قیامت والے دن. میرے بندے کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ آپ کو آپ کی کسٹڈی میں دے دیا، آپ کو کانشیسنس ہے آپ. انہ غفور، وہ بخش دیتا ہے. کیوں بخش دیتا ہے؟ شکور، کیونکہ وہ شکر گزار ہے، قدردان ہے. ہی اپریشیٹس a lot. وہ دنیا والوں جیسا نہیں ہے جو آپ کی ایک غلطی پکڑ کے اس کو ملٹی پلائی بائی 0 کر دے، آپ کی ساری نیکیاں کینسل کر دے. آپ کو اسے معاف کرنا آتا ہے، اسے قدر کرنی آتی ہے. آج سے میں اور آپ بھی اللہ کی سنت پہ چلیں گے، معاف کر دیں گے خود کو اپنی غلطیوں پہ. جتنی جلدی معاف کریں گے اتنی جلدی سیدھے رستے آ جائیں گے. ایک غلطی ایک پورا دن، ایک پورا مہینہ، ایک پورا سال خراب نہ کر دے میرا. جتنی جلدی معاف کر کے اٹھیں گے اتنا بہتر ہے،
اتنی جلدی اللہ تعالیٰ تک واپس پہنچ جائیں گے. اللہ کی سنت کا مطلب کیا ہے؟ وہ غفور ہے، بخش دیتا ہے. آپ نے معاف کر دینا ہے اپنے آپ کو، معاف کر دینا ہے دوسرے انسانوں کو، انہیں مارجن دے دینا ہے غلطی کرنے کا. وہ بھی تو انسان ہے ہم جیسے، وہ بھی تو غلطیاں کریں گے، چاہے ماں باپ ہوں، ٹیچرز ہوں، کلاس فیلوز ہوں، کوئی بھی دنیا کا انسان ہے. دوسری سنت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ شکور، بڑے شکر گزار ہیں. میں اور آپ شکر گزار ہو جائے اپنی ایفرٹس کے لیے. ہم میں سے کچھ لوگوں نے یہ رمضان شروع کیا ہوگا بہت پیک پہ، نمازیں بہترین، روزے پورے، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ڈرامہ مووی سب چھوڑ دیا، گالیاں نہیں دیں. آہستہ آہستہ وہ ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ کمی آ گئی. کوئی بات نہیں. اب کس بات کا غم منائیں؟ کہ آپ نے آپ کو اس بات پہ کوسے کہ کیا چھوٹ گیا ہے، یا اس بات پہ شکر گزار ہو جائیں جو پا لیا تھا. آپ نماز میں کھڑے ہیں، 2 رکعتیں مکمل ہو گئی ہیں، دونوں رکعتوں میں آپ کا دھیان ہی نہیں تھا نماز میں. اتحیات میں آپ کو یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ سامنے اللہ سے بات کرنی ہے. وہاں ایک سپلٹ سیکنڈ کا ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. یا آپ انسانوں کی روش اختیار کر لیں، خود کو کوس لیں، نہ شکرے ہو جائیں، یا آپ شکر گزار ہو جائیں. اللہ نماز تو پڑھ رہی ہوں، آپ کے سامنے تو بیٹھی، اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے نیکیاں بھی. اس رمضان سے جب ہم نکل کے عید میں جائیں تو اپنی ذات سے راضی جانا ہے. جس بھی لیول پہ ہیں آپ، جتنی بھی غلطیاں کر رہے ہیں، کم از کم سیدھے رستے کی کوشش تو کر رہے ہیں نا. جو اپنے آپ سے راضی نہیں ہے وہ اللہ سے راضی نہیں ہو سکتا. جو اللہ سے راضی نہیں ہے وہ ارد گرد انسانوں سے راضی نہیں ہو سکتا. ہمیں اللہ تعالیٰ کی لاکھوں نعمتیں نظر نہیں آ رہی تو ماں باپ کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کیسے نظر آئیں گی؟ اوور آل میسج یہ ہے قرآن کا اور رمضان کے مہینے کا، بی اے کائنڈ ہیومن بینگ ٹورڈ یور سیلف فرسٹ اینڈ دین ٹو ایوری بڈی ایلس. اگر آپ اپنے ساتھ نرم رویہ نہیں رکھ سکتے تو آپ کسی کے ساتھ نرم رویہ نہیں رکھ سکتے. اور آپ کو بار بار یہ یاد کون دلائے گا کہ آپ نے اپنے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا ہے؟ قرآن. وہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ یاد دلائے گا کہ آپ کا اپنی ذات پہ بھی حق ہے. بی نائسر اینڈ بی کائنڈر ٹو یور سیلف دین یو ور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.